بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 127 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تیسرا طرز استدلال۔ آج کی ہماری عبارت وَمِنْهَا أَنَّ النَّصْوَ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرنے کے بعد مزید وضاحت کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ النَّصْوَ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرِوَایَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهَيْنِ أَوْ لَا۔ اور ان میں سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نص جب دو قراءتوں یا ایک روایت دو روایتوں سے مروی ہو تو عمل ایسے طریقے پر کیا جائے گا کہ دونوں پر عمل کیا جا سکے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مثالہ فی قولہ تعالی وَأَرْجُلَکُمْ قُرِئَ بالنصب عطفا علی المغسول وبالخفض عطفا علی الممسوح۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَرْجُلَکُمْ ہے کہ اس کو مغسول پر عطف کی وجہ سے منصوب پڑھا جائے گا اور ممسوح پر عطف کی وجہ سے مجرور پڑھا جائے گا۔ فحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف، واعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالکتاب۔ تو بس جر والی روایت کو موضوع کی حالت پر محمول کیا جائے گا، اور زبر والی روایت کو موضوع کے پہننے نہ ہونے کی صورت پر محمول کیا جائے گا۔ اسی معنی کی وجہ سے بعض نے کہا کہ موضوع پر مسح کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى يَطَّهَّرْنَ قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا عَشْرَةً وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشْرَةِ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، اس کو تشدید اور تخفیف دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ پس تخفیف والی قرات پر اس صورت میں عمل کیا جائے گا جب عورت کے ایام 10 دن ہوں، اور تشدید والی قرات پر اس صورت میں عمل کیا جائے گا جب عورت کے ایام 10 دن سے کم ہوں۔ وعلى هذا قال اصحابنا اذا انقطع عدم الحيض لاقل من 10 ايام لم يجوز وطء الحائض حتى تغتسل۔ اسی وجہ سے ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ جب حیض کا خون 10 دن سے کم میں ختم ہو جائے تو حائضہ عورت سے جو ابھی جس کا حیض ختم ہوا وطی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں۔ لأن کمال طہارت یثبت بالاغتسال ولو انقطع، اس لیے کہ جو طہارت کا کامل ہونا ہے یہ غسل کے ساتھ ہی ثابت ہوتا ہے۔ ولو انقطع دمها ل10 ایام جاز وطیها قبل الغسل، اور اگر اس کا خون 10 دن میں جا کے مکمل ہوا تو اب بغیر غسل کے بھی اس سے وطی جائز ہے۔ لأن مطلق طہارت ثبت بانقطاع الدم، اس لیے کہ جو مطلق طہارت ہے وہ تو خون کے منقطع ہونے کے ساتھ ثابت ہوگی۔ ولہذا قلنا اذا انقطع دم الحیض ل10 ایام فی آخر وقت الصلاۃ تلزمها فریضۃ الوقت، یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا جب حیض کے خون ختم ہو جائے 10 دن میں نماز کے آخری وقت میں تو فرض نماز کا وقت جو ہے اس کو لازم آ جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ، اگرچہ وقت سے اتنی مقدار نہ بچتی ہو کہ جس میں وہ غسل کر سکے۔ وَلَوْ انقطع دمها لأقل من 10 أيام في آخر وقت الصلاة، اور اگر اس کا خون 10 دن سے کم میں نماز کے آخری وقت میں منقطع ہو گیا تو ان بقی من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلاة لازمتها الفریضۃ والا فلا، تو اگر تو وقت میں سے اتنی مقدار بچتی ہے کہ جس میں وہ غسل بھی کرے اور نماز کے لیے تحریمہ بھی باندھے پھر تو وہ فرض نماز اس کو لازم ہو جائے گی، ورنہ وہ فرض نماز اس کو لازم نہیں ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آسان مسائل ہیں، آئیے اس کو ترتیب بار سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر قرآن مجید کی کسی آیت کو 2 قراتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہو یا کسی حدیث کو 2 روایتوں سے روایت کیا جاتا ہو تو اس آیت اور حدیث پر ایسے طریقے پر عمل کرنا یہ بہتر ہوگا کہ دونوں قراتوں اور دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ اس کی مثال مصنف نے پہلی مثال قرآن مجید سے یہ دی کہ آیت وضو میں ارجلکم میں لام پر 2 قراتیں ہیں کہ پہلی قرات
میں یہ ارجلکم فتح کے ساتھ ہے، اس صورت میں اس کا عطف وجوہکم پر ہے، تو چونکہ فغسلوا وجوہکم چہروں کو دھونے کا حکم ہے، تو ارجلکم پر بھی دھونے کا ہی حکم وارد ہوگا کہ تم اپنے پاؤں کو دھو۔ اور دوسری قرات میں ارجلکم کسرہ کے ساتھ ہے کہ اس صورت میں اس کا عطف رؤوسکم پر ہے، کیونکہ وامسحوا برؤوسکم سر کا مسح ہے، تو لہذا وارجلکم پاؤں کا بھی مسح کرو، تو معنی یہ ہوگا کہ تم اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ گزشتہ اصول کے مطابق دونوں قراتیں اس طور پر معمول بھی بن سکتی ہیں کہ دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر موزے پہنے ہوئے نہ ہوں تو فتح والی روایت پر عمل ہوگا، یعنی پاؤں کو دھویا جائے گا، اور اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو جر والی روایت پر عمل ہوگا، یعنی پاؤں پر مسح کیا جائے گا۔ تو یوں یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ دونوں روایتوں پر عمل ہو گیا۔ مصنف علیہ رحمہ نے وہ بھی اعتبار حاضر معنی قال البعض سے جر والی روایت کی وجہ سے بعض علماء نے جو کہا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ موضوع پر مسح کرنے کا جواز قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک مسح کا جواز کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اب جن بعض نے قرآن مجید سے ثابت مانا ہے تو وہ اسی قرات کی وجہ سے یہ بات بولی ہے، کیونکہ قرات و ارجلکم اگر آپ پڑھیں تو وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، تو گویا کہ وہ مسح قرآن مجید سے ہی ثابت ہو رہا ہے۔ اگلی بات وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى يَطَّهَّرْنَ سے مصنف نے دوسری مثال قرآن مجید سے اسی حوالے سے پیش فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ کو دو قراتوں سے پڑھا گیا ہے۔ ایک اس کی قرات مشددہ ہے، تشدید والی ہے يَطَّهَّرْنَ، اور دوسری قرات جو ہے وہ تخفیف والی ہے يَطْهُرْنَ۔ اور حالت حیض سے فارغ ہونے والی عورت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ حیض کا خون پورے 10 دن پر ختم ہوا، دوسرا یہ کہ حیض کا خون 10 دن سے کم میں ختم ہوا۔ چونکہ تخفیف والی قرات یعنی یطہرن میں طہارت میں مبالغہ نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں یہ قرات 10 دن پر خون ختم ہونے پر محمول ہوگی، چونکہ 10 دن میں مدت حیض بھی پوری ہو چکی ہے اور اب مزید کسی گنجائش کا احتمال بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہلکا طہارت والا حکم تھا وہ ادھر جو کہ طہارت کامل ہو چکی ہے تو ادھر اس کو دے دیا جائے گا 10 دن حیض کی صورت میں۔ اور تشدید والی قرات یطہرن میں چونکہ طہارت میں مبالغہ ہے کہ خوب پاک ہو، لہٰذا خون کے 10 دن سے کم دنوں میں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ غسل کرنا بھی ضروری ہوگا، چونکہ ابھی ایام باقی ہیں، ہو سکتا ہے خون آ جائے، ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے، تو اس لیے اب طہارت میں خاص مبالغہ چاہیے ہوگا، اب اضافہ چاہیے ہوگا، تو لہٰذا جب 10 دن سے کم میں خون جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر تو غسل کی ضرورت ہوگی، پھر غسل لازمی ہوگا، اور اگر 10 دن کے بعد ہو تو انقطاع دم جو خون کا رکنا ہے یہی کامل طہارت ہے اور پھر غسل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جو تشدید والی قرات ہے وہ خون کے 10 دن سے کم کے رکنے کی صورت میں ہے، اور جو تخفیف والی قرات ہے وہ 10 دن کے بعد کے لیے ہے۔ اہل اصول کا یہ قاعدہ ہے کہ جب دو قراتوں یا دو روایتوں میں بظاہر تعارض آ جائے تو اولاً ان میں تطبیق کی صورت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ الاصل فی الدلائل الاعمال دون الاہمال، کہ دلائل میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو عمل میں لایا جائے، نہ کہ عمل کو چھوڑا جائے۔ تو لہٰذا احناف نے یہ بہت ہی پیارا طریقہ اپنایا کہ جب دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے تو پھر ایک کو بھی چھوڑیں گے تو اعمال نہیں ہوگا، اہمال ہوگا، تو لہٰذا جب تک دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے دونوں کو ہی بروئے کار لایا جائے گا، دونوں پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اور وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا سے اہل اصول کا قاعدہ بیان کیا کہ اہل اصول کا قاعدہ ہے کہ دلائل پر عمل کرنا اولا ہے، نہ کہ تعارض کے وقت ترک کرنا۔ اسی وجہ سے علماء احناف نے کہا کہ تشدید والی قرات کی صورت میں 10 دن سے کم دنوں میں خون ختم ہونے پر غسل کرنے سے پہلے اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے اتنا وقت ملا کہ نہا دھو کر فقط تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہو تو اس پر یہ نماز لازم ہوگی، ورنہ نہیں، کیونکہ نفس ادا کے لیے قدرت میسرہ ضروری ہے، جبکہ
تخفیف والی قرات کی صورت میں خون 10 دن پر ختم ہونے کی صورت میں غسل کرنے سے پہلے بھی اس سے وطی کرنا جائز ہے، کیونکہ خون کے اپنی مدت پر ختم ہونے کی وجہ سے نفس طہارت حاصل ہوگی ہے، اس پر نماز واجب ہوئی، لہٰذا ایسے وقت میں خون ختم ہوا کہ نماز کا آخری وقت ہے کہ جس میں نہا نہیں سکتی لیکن تکبیر تحریمہ باندھ سکی ہے، تو اس نماز کی قضا کرے گی، کیونکہ نماز کے وجوب کے لیے قدرت ممکنہ کافی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ ہم نے آج کے سبق میں 2 مثالیں پڑھی ہیں، 2 مختلف روایتوں اور 2 مختلف قراتوں کے حوالے سے۔ ان کو خلاصتاً اپنے پاس نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تیسرے طرز استدلال پر ایک ایسی مثال پیش کریں جس کا تعلق 2 قراتوں سے ہو۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے، دلائل کے تعارض کے وقت اہل اصول کا قاعدہ کیا ہے، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔